سائل کہتا ہے شب برات کا روزہ رکھنا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا یا نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیجیے۔ شب برات 15 شعبان رات کو عبادت کرنا، صبح کو روزہ رکھنا، یہ عمل کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس بارے میں جتنی روایات آتی ہیں وہ صحت کے مقام کو نہیں پہنچتی۔ کسی ایک صحیح حدیث سے 15 شعبان کو روزہ رکھنا اور اس رات کہ جیڑی ہے نا شب برات 15ویں شعبان دی 15ویں رات ہے جیڑی آ رہی ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات دی خود عبادت کیتی ہے تے نہ نبی پاک نے صحابہ نے عبادت کیتی ہے تے نہ تابعین نے عبادت کیتی ہے۔ نبی پاک نے اس رات دی عبادت کیتی، اگلے دن دا روزہ خاص کر کے رکھیا، صحابہ نے اس رات دی عبادت کیتی۔ پہلے تے جناب جی اپنی منجی تھلے ڈنگورا پھیرو، جی ہاں ہن پہلے سن لو تاکہ تانوں پتہ لگے۔ اپنی منجی تھلے امام ابن تیمیہ دی پہلی کتاب جناب دے سامنے پیش کرنا، اس وچوں تسی سنو کہ امام ابن تیمیہ کی کتاب، یہ پہلے دیگر لوگوں نے بھی حوالے دیے ہیں دوسری کتابوں میں سے، لیکن میں امام ابن تیمیہ کی یہ کتاب پیش کر رہا ہوں۔ جی امام ابن تیمیہ کی کتاب ہے اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفت اصحاب الجحیم، امام ابن تیمیہ، اور فصل اس میں پہلے سن لیجئے، فی الاعیاد زمانیت المبتدا، اب جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 137، یہ آپ کو کتاب بالکل نظر آئے گی، آپ اس کے اندر بالکل دیکھیے گا، آپ کو ملے گا کہ آپ تو کہتے ہو نا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کا تصور کہیں بھی کوئی نہیں ہے، 15ویں شعبان کا جو ہے تصور کوئی نہیں ہے، اسے شب برات نہیں کہنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے، نفل نہیں کرنے چاہیے۔ بھائی کچھ لوگ جو کر رہے ہیں وہ بھی نہ کریں، جو اب لوگوں کی صورتحال ہے، پہلے عبادات کی طرف جاتے نہیں ہیں، اب جو کچھ انہوں نے تھوڑا بہت کرنا ہے تاکہ اس کی جانب بھی نہ جائے، یہ تو ہمارا سلسلہ بنا ہوا ہے۔ اور اسی پہ اب ذرا یہ عبارت سماعت فرما لے، وَمِنْ هَذَا الْبَابِ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقَدْ رُوِيَ فِي فَضْلِهَا مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ وَالْآثَارِ مَا يَقْتَضِي أَنَّهَا لَيْلَةٌ مُفَضَّلَةٌ وَأَنَّهَا مِنَ السَّلْفِ مَنْ كَانَ يَخُصُّهَا بِالصَّلَاةِ فِيهَا۔ یہ تھوڑا آگے 2 ٹوک بھی فیصلہ انہوں نے لکھا، یہ آگے آپ کو سکرین پہ نظر آئے گا۔ اب اس کا ذرا ترجمہ سماعت فرما لیں اور بتائیں، انہیں بھی بتائیں کہ وہ خود ضعیف تھے جنہوں نے یہ ضعیف پھر اس کو کہا ہے۔ یہ ذرا سنیے، اسی باب میں نصف یعنی 15 شعبان کی رات بھی ہے، یہ پورا چونکہ اوپر باب لکھتے آ رہے تھے، تحقیق کہ اس کی فضیلت میں مرفوع احادیث و آثار مروی ہیں، اور بے شک سلف میں سے بعض اس رات کو نوافل کے ساتھ خاص کرتے ہیں، یعنی اس میں نوافل پڑھتے ہیں بعض۔ تو پھر علامہ ابن تیمیہ نے سلف کے 2 فریق کی رائے بیان کرتے ہیں اور 2 ٹوک فیصلہ آگے سناتے ہیں۔ کیا؟ اب اس کا خلاصہ ذرا سن لیں کہ بعض سلف نے اس رات کی فضیلت کا انکار کیا ہے، لیکن سلف میں سے کثیر نے اور ہمارے اصحاب نے اس رات کی فضیلت کا اقرار کیا ہے۔ اب ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 137 میں امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے، اس کے امام ابن تیمیہ۔ اور دوسرا ایک بار آپ بات کرتے ہو کہ غوث اعظم سرکار کی غنیت الطالبین کتاب ہے، اس کے بڑے حوالے دیتے ہو اور کہتے ہو کہ جناب اس میں غوث اعظم سرکار نے تو رفع یدین کیا تھا، تم رفع یدین نہیں کرتے۔ غوث اعظم کی یہ غنیت الطالبین کتاب بار دکھاتے ہو کہ جناب والا یہ دے کہ غوث اعظم سرکار نے لکھا۔ اب غوث اعظم سرکار نے نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان کا بھی ذکر کیا، اس کے بارے میں پوری فصل ذکر کیا، اور قرآن مجید کی وہ جو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، تو غوث اعظم سرکار تو اس میں کہتے ہیں یا لیلۃ النصف من شعبان وہی لیلۃ البرات، کہتے ہیں یہ جو مبارک رات ہے برکت والی وہ جناب شعبان کی 15ویں رات ہے، شب برات ہے، اور اس کو لیلۃ البرات بھی کہتے ہیں، یہ آپ کو نظر آئے گی۔ اب یہ پوری فصل
فی لیلۃ البرات، اس میں پوری حدیثیں، جن حدیثوں کو تم کمزور کہتے ہو، جن حدیثوں کو تم ضعیف کہتے ہو، وہ ساری حدیثیں انہوں نے ذکر کی ہے، اس کتاب کے اندر آپ کو نظر آئیں گے۔ اب غنیت الطالبین کتاب ذرا یہ بھی پھر مانو اور یہ بھی بتاؤ کہ غوث اعظم جہاں رفع یدین کا حوالہ دیتے ہو، اسی میں بھی اس کا بھی حوالہ دو، پھر تو میں مان جاؤں گا۔ اب اس میں ان سب کو سنیں، یقین جانیے کہ جو جاہل قسم کے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ ان جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے۔ میں ان لوگوں کے عقل پہ حیران ہوں جو ان لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں کہ اب غنیت الطالبین کتاب ہے، اب اس کے بعد جی کہتے ہیں اس کا تصور بھی کوئی نہیں ہے، یہ صحیح بخاری شریف کی ہے، صحیح بخاری کی، باقیوں کی سند مانتے ہیں، فلاں کی سند دو، فلاں کی سند دو، فلاں کی سند دو، لیکن جو امام بخاری کے مطابعات ہیں ان کو جناب والا بغیر سند کے مانے پھرتے ہیں، ان کی بھی سند مانگا کرو نا۔ اب اس میں سے ایک جو جناب وہ کتاب العلامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، وَاللَّيْلَةُ سِكِّ لَيْلَةُ الْبَرَات، یعنی کہ برات کی رات ہے لیلۃ سک، اور اس کے بارے میں فرماتے ہیں لیلۃ سک کے بارے میں کہتے ہیں وَهِيَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شعبان، یہ 15ویں رات ہے، اور لِأَنَّهُ يَكْتُبُ فِيهَا مِنَ السِّكَاكِ الْأَوْرَاقِ، اس لیے کہ اس میں لکھا جاتا ہے بندوں کی روزی کے احوال، بندوں کی زندگی کے احوال سارے اس کے اندر لکھے جاتے ہیں۔ ابھی عمدۃ القاری فی شرح بخاری، اس کے اندر بھی اس کا ذکر موجود۔ اور پھر آگے آئیے جی، یہ بڑے بڑے امام ہیں جناب، انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، ذرا ان کتابوں کو دیکھیے بھی صحیح۔ اب ایک اور کتاب کہ اس کتاب کا نام پہلے سن لو، پھر اس امام کا نام بھی سننا، لیلۃ النصف من شعبان وفضلها، یعنی کہ شعبان کی 15ویں رات اور اس کی فضیلت کے بارے میں کتاب لکھی ہے۔ لکھنے والے جناب ہیں ابن دبیسی رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اور وہ کون سی کتاب، وہ نیچے کیا لکھتے ہیں، نیچے ذرا دیکھیے، ذکر احادیث رویت عن فی ذکر لیلۃ النصف من شعبان، انہوں نے تو اس کو ذکر کیا ہے، عن النبی فی ذکر، یہ نبی لکھا ہوا ہے۔ اب اس میں وہ جو مرفوع حدیث ذکر کرتے ہیں جی، مرفوع حدیث بھی ذرا سن لیں۔ مرفوع حدیث کہتا ہے یطلع اللہ علی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہن، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی مخلوق پر مطلع ہوتا ہے 15ویں رات، شعبان کی 15ویں رات کو بخش دیتا ہے تمام مخلوق کو سوائے مشرک اور مشاہن کے، ان کے سوا اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث مرسل ہے، اور ابن دبیسی نیچے جا کر آپ دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ قلت وہذا اسناد الرجال ثقات، اس کے سارے رجال جو ہے وہ ثقات ہے، اور یہ حدیث منقطع ہے، منقطع حدیث ہے، اس وجہ سے منقطع ہے یہ۔ اور منقطع جو حدیث ہوتی ہے جس کی سند متصل نہیں ہوتی، اور اس کا انقطاع چاہے جس طریقے پر بھی ہو، یہ منقطع ہوتی ہے، اور یہ منقطع جو ہے یہ ضعیف حدیث ہے، اور ضعیف حدیث کے احکام بھی ابھی میں بیان کرتا ہوں۔ پہلے اس کے بارے میں ایک اور کتاب بھی آپ کو نظر آئے گی، آپ دیکھیے گا کہ یہ بھی نصف شعبان یعنی شب برات کے حوالے سے کتاب لکھی ہے۔ بھائی کتاب لکھنے کی کیا ضرورت، آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ لگے کہ باقاعدہ طور پر اس پر عمل رہا ہے جناب، اور اس کی فضیلت کے بارے میں سب نے ذکر کیا ہے۔ رسالۃ الکشف والبیان عن فضائل لیلۃ النصف من شعبان، اب یہاں پر دیکھیے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ ذکر بھی کیا ہے کہ فضائل لیلۃ النصف من شعبان، نام ہی ایسا رکھا، فضیلت ہے اس کی، جب اس کا تصور ہی کوئی نہیں، کہیں بھی موجود نہیں، پھر ایسی کتاب لکھنے کا اور اس کی فضیلت کا ذکر کرنے کا۔ حالانکہ یہ کتاب آپ دیکھیں گے تو ان کی کتاب پہ انہوں نے جرا بھی کی ہے بزرگوں نے، اور اس کے باقاعدہ طور پر راوی سند ہر طرق انہوں نے بیان کیا۔ جو پہلی کتاب میں نے پیش کی ہے اس پر بھی انہوں نے ایسے ہی کیا ہے، اور یہ کتاب جو پیش کر رہا ہوں اس میں بھی انہوں نے ایسے ہی کیا ہے، نیچے ہر طرق کو بیان کیا۔ اب لکھنے والے کون ہیں؟ یہ عالم العلامہ المحدث الحافظ الشیخ سالم سنہوری مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ،
وہ اب حدیث پاک کیا لکھتے ہیں. اب یہ حدیث اوپر ذرا دیکھیے، آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو پہلے ہی نظر آئے گا فضل لیلۃ النصف من شعبان، یعنی کہ شعبان کی نصف کی رات کی فضیلت. اب یہ دیکھیے کہتے ہیں کہ روى امام احمد فی مسندہ مرسلا عن کثیر ابن مرہ، کہتے ہیں روایت کرتے ہیں امام احمد اپنی مسند میں مرسلاً روایت کرتے ہیں اور کثیر ابن مرہ سے روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیطلع لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لأہل الارض الا رجلین مشرک او مشاخن. اللہ تبارک و تعالیٰ نصف نزول فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق، شعبان کی 15ویں رات کو بخش دیتا ہے زمین والوں کو سوائے 2 بندوں کے، ایک مشرک اور ایک مشاہن. یہ 2 بندے یہ بخشے نہیں جاتے، مگر یہ جو باقی ہیں ان کی بخشش کر دی جاتی ہے. اب آپ نیچے اگر آئیں تو آپ کو نیچے سب کے نظر آئے گا کہ الحدیث المرسل هو الذی سکت من صحابی، کیونکہ اس میں صحابی ساکت ہے. مرسل وہ حدیث ہوتی ہے جس میں صحابی ساکت ہوتا ہے اور تابعی بھی ساکت ہوتا ہے. ایک مرسل صحابی ہوتا ہے، ایک مرسل تابعی بھی ہوتا ہے. اب یہ مرسل صحابی ہے. اب یہاں پر مرسل کے پہلے احکام سن لو کہ مرسل پہلے تحسیر مصطلح الحدیث کے اندر بھی دیکھ لیتے ہیں. مرسل الحدیث کے اندر مرسل صحابی کا حکم، یعنی کہ یہ جو مرسل صحابی کا حکم جو ہے یہ اس پر کیا لگتا ہے. کہتے ہیں القول صحیح المشہور الذی کہتا به الجمہور انہ صحیح محتج بہ. کہتے ہیں کہ صحیح اور مشہور قول جس کا جمہور نے فیصلہ کیا کہ یہ صحیح اور قابل حجت ہے، اس میں تو قابل حجت ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ اسے ردی کے ٹوکرے میں پھینک دو معاذ اللہ. ان حدیثوں پر عمل کرو، پہلے یہ دیکھو. اور پھر ایک امام ابو داؤد علیہ رحمہ کو تو مانتے ہیں نا. اب دیکھیے امام انہوں نے المراسیل مال اسانید، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے. اب یہاں پر دیکھیے امام ابو داؤد سلیمان رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کے پر کتاب لکھی اور یہ آپ کو نظر آئے گا. کہتے ہیں المرسل حجت مطلقاً، کہ مرسل جو ہے مطلقاً حجت ہے، مطلقاً حجت ہے. امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ سے دلیل پکڑتے ہیں، امام احمد بن حنبل سے دلیل، امام مالک سے دلیل پکڑتے ہیں، اور یہ سارے اس پر دلیل پکڑتے ہیں. اور یہ جو کہا کہ صحیح یحتج بہ وہذا عند الائمۃ الثلاثہ ابی حنیفہ و مالک و احمد فی المشہور عنہ، یہ بھی انہوں نے صحیح ہے کہ اس کو حجت بنایا جائے گا. اور ائمہ ثلاثہ ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد حنبل کے نزدیک انہوں نے تحسیر مصطلح الحدیث کے اندر بھی اس کو ذکر کر دیا ہے. اب یہاں پر میں کچھ مرسل حدیثوں کے بارے میں آپ کو کچھ روایات بھی بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائیں. ایک مرسل حدیث کے بارے میں جو ہے یہ مرسل حدیث، یہ جناب میرے پاس مشکات ہے اور جلد نمبر 2 میں اس میں ایک حدیث پاک بیان کی گئی ہے. وہ حدیث پاک ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حدیث کا نمبر ہے 323. وعن عائشہ قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل بعد ازواجہ ثم یصلی ولا یتوضا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض ازواج کو تقبیل فرماتے، بوسہ دیتے، پھر نماز پڑھتے اور وضو آپ نہیں فرمایا کرتے تھے. اس کو روایت کیا ابو داؤد نے، ترمذی نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے. اور امام ترمذی فرماتے ہیں لا یصح عند اصحابنا بحال اسناد عروۃ عن عائشہ و ایضا. امام ترمذی کہتے ہیں کہ ہمارے صاحب کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اب یہ دیکھیے، اور وقال ابو داؤد ھذا مرسل، امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ یہ مرسل حدیث ہے. اب مرسل کے بارے میں حکم سن لو، ذرا نیچے آئیے گا، امام کی بات سن لیجئے. کسی آج کل کے مولوی کو نہ مانیے، لیکن ایک قانون اور ایک ضابطے ایک دائرے میں تو آئے نا، اس میں. اب دیکھیے وقال ابو داؤد ھذا مرسل، اس کے تحت لکھتے ہیں اے نون مرسل وہو منقطع. کہتے ہیں کہ یہ مرسل بھی ایک جو ہے منقطع ہی کی قسم ہے. لیکن المرسل حجت عندنا، کہتے ہیں کہ لیکن مرسل ہمارے نزدیک حجت ہے. وعند الجمہور، اور جمہور کے نزدیک یہ حجت ہے، اس سے دلیل پکڑی جا سکتی ہے. مرسل حدیث ہے. مرسل حدیث میں نے پڑھ دی ہے، وہ میں نے مرسل حدیث آپ کو سنائی ہے. وہ جو ہے
اس باقی کتابوں میں بھی اس کو لکھا گیا ہے۔ اب یہ ایک کتاب تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، اب میں ایک دوسری کتاب بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس میں ایک یہ کتاب ہے، یہ کہتے ہیں کہ جناب والا یہ حدیث ایسے ہے، اس کی سند متصل نہیں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اس میں ہی بلکہ میں ایک اور بھی روایت ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں تاکہ یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ اس میں انہوں نے جو ذکر کیا ہے۔ اب اس میں تو غالباً یہ حدیث پاک میری نظر سے کہیں آگے پیچھے ہو گئی ہے، تو اس میں باقاعدہ طور پر انہوں نے ایک دلیل بھی دی تھی۔ خیر یہ اگلی آپ سن لیں کہ ایک حدیث پاک ہے کہ یہ 1008 حدیث کا نمبر ہے بھی، اور یہ مشکات المصابی کتاب ہے۔ اس کے اندر وان عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا احدث احدكم وقد جلس في آخر صلاته قبل ان يسلم فقد جازت صلاته، جب تم میں سے کوئی کسی کا وضو ٹوٹ جائے اور وہ بیٹھا ہوا ہو نماز کے آخر میں قبل اس کے کہ وہ سلام پھیرے تو اس کی نماز جائز ہو جائے گی۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا اور کہتے ہیں کہ وہذا حدیث و اسناد لیس بقوی، یہ حدیث بھی قوی نہیں ہے، اس کی اسناد قوی نہیں ہے۔ لیکن آپ یاد رکھو، یہ بات ذرا سنو، اس بات کو ذرا سمجھو کہ یہ تو اسناد قوی نہیں ہے اور اس کی اسناد میں اضطراب بھی ہے۔ وقد اضطربوا فی اسنادہ، اب نیچے آپ آئیے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ فرمایا ہے کہ امام طحاوی نے اس کو ذکر کیا وَتَعَدُّدُ الطُّرُقِ يَبْلُغُ الْحَدِيثَ ضعیفہ الی حد الحسن، کہتے ہیں کہ متعدد روایتوں سے آنا حدیث ضعیف کو درجہ حسن تک پہنچا دیتا ہے۔ دیکھا، اب جو جتنی بھی ضعیف حدیثیں ہیں، وہ حدیثیں جتنی بھی ہیں ان کی متعدد طرق بیان کیے گئے ہیں، ان متعدد طرق کے اندر جب متعدد طرق سے ہو کر آتی ہے تو وہ حدیث صحیح حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ کتاب بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور ضعیف حدیث کا بھی پہلے حکم بتا دوں ضعیف حدیث کے بارے میں۔ ضعیف حدیث کا اسی تحصیل مصطلح الحدیث میں ہے ضعیف حدیث کا حکم، کہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث وہ ہوتی ہے جس میں حسن کی صفات جمع نہ ہوں، یعنی تجوز روایتها فی المواعظ والترغیب والترہیب والقصص وما اشبہ ذالک۔ اب حدیث ضعیف کا یہ مطلب نہیں کہ اسے ردی کے ٹوکرے میں پھینک دو، بلکہ اس کا کچھ نہ کچھ حکم ہے، یعنی ان کو روایت کرنا جائز ہے۔ واعظ، ترغیب، ترہیب، قصوں اور ان جیسی چیزوں میں اس کو روایت کرنا جائز ہے، اور اس پر ضعیف پر بھی عمل کرنا جائز ہے۔ ضعیف کو ایسے نہیں ردی کے ٹوکرے پر نہیں پھینک دینا چاہیے، بلکہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو خود حدیث حکم فرماتی ہے کہ ایسی جگہ ضعیف حدیث پر بھی عمل کیا جائے، خود حدیث میں بھی ہے۔ میں دیکھیے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، یہ سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، کہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ عن ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انه قال لا عرفن ما يحدث احدكم من الحديث وهو متكئ على اريكته فيقول اقرا قرانا ما قيل من قول حسن فانا قلته۔ اب حدیث کا ترجمہ سن لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ ہرگز نہ پاؤں کہ تم میں سے کسی سے میری حدیث بیان کی جا رہی ہو اور وہ اپنے آراستہ تخت پر ٹیک لگائے یہ کہتا ہو قرآن پڑھو، سنو، جو بھی اچھی بات کہی گئی ہے وہ میری ہی کہی ہوئی ہوتی ہے، وہ میری اچھی بات جو بھی ہے۔ حدیث پاک میں ہی ایسی باتوں کا حکم موجود ہوتا ہے، ایسی باتوں کا حکم ان حدیثوں کے اندر بھی موجود ہوتا ہے۔ تو لیلۃ القدر، لیلۃ البرات جو ہے، اس کی بہت اپنی ایک فضیلت ہے، اس میں پورے باب باندھے ہیں، باب باندھنا بھی اس بات کی دلیل ہے، اور اس پر جس پر علماء کا عمل ہو تو وہ بھی ایک چیز حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ لوگوں کا عمل ہو، اس میں کوئی بدعت والی بات نہیں ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث سنائی جاتی ہیں، عبادت کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.